تحریک لبیک یا رسول اللہ قبلہ بابا جی نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے، اور اس کے لیے جو قربانیاں بابا جی نے دی ہیں آپ کا تصور ہی ہے. میں اس کا یعنی شاہد ہوں کہ میں جس وقت تقریباً 40 دن بعد میری ملاقات ہوئی کہ پہلے میں اڈیالہ جیل میں انہوں نے مجھے بند رکھا، اور بعد میں جب لاہور لے کے آئے تو حضرت کا اور میرا 20 دن کا ریمانڈ تھا اکٹھا ایک ہی جگہ پہ. تو ان 40 دنوں کے بعد جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں حضرت کا سر دبانے کے لیے بیٹھا، تو میں نے یہاں پہ اور سر کے اوپر پچھلے حصے میں یہاں نشان دیکھے، مختلف نیلے اور جس طرح بلیک نشان ہوتے ہیں. تو میں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ ایسے چھوڑو، وہ ایک بڑی ان کی قریبانہ ایک عادت تھی کہ جلیا چھاڑ یار اس گلا کو اور گل کر. تو میں نے کہا کہ نہیں استاد جی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے. تو یقین مانے جب انہوں نے کہانی بتائی تو بندے کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھئی جن نے یہ سلوک حضرت کے ساتھ کیا ہے بندہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یہ کیا بات ہے، یہ کیا انصاف ہے کہ حضرت نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کر رہے تھے تو کچھ بچے جو تھے میرے مرید عقیدت مند تو میرے اوپر آ کے نہ گر گئے کہ استادوں کو نہ پکڑو. تو انہوں نے بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس طرح ڈنڈے مارے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا بچے ہو ان کو کیوں مارتے ہو؟ ان کا قصور نہیں ہے، قصور سارا میرا ہے کہ میں نے ان کو اس نعرے پہ لگایا ہے لبیک یا رسول اللہ، پہ میں لے کے آیا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں نے ان کو سکھایا ہے. آیا دین آیا، میں نے سکھایا ہے، لہٰذا جو کرنے میرے ساتھ کرو. ان کو کیوں مارتے ہو؟ بچے ہیں یہ تو مجھے مارو، میں تیار ہوں اس کے لیے. تو کہتے پھر ان کو چھوڑ کے انہوں نے مجھے مارا. تو ایک بار میرا دل نے کیا کہ جس وقت ظاہر انسان ہے تو جب انسان کے سر پہ چوٹ لگے تو ایسے ہاتھ کرنے لگا. تو پھر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بات ہوئی. لوگوں کو کہتے تھے لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں، مالک ہمارے دیکھ رہے ہیں اور ہم انہی کو دکھا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا، اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن واہ، اجوی سجن واہ واہ، اجوی سجن. تاجدار ختم نبوت. تو آپ نے بس اب ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں بیٹھے رہنا کہ اب مولوی فاروق الحسن نہیں آیا تو جناب اب ہم بالکل نہیں چل سکتے. آپ حضور کے دین کے لیے آئے، آپ کی تو قیمت ہی کوئی نہیں، آپ کے وقت کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. تو استاد جی بار بار ہمیں اس بات کا احساس دلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے ڈرائیور سے کبھی آپ کی ملاقات ہو تو پوچھئے گا. آپ کی ایک طبیعت مبارکہ تھی، حتی الوسع کوشش فرماتے تھے، خاص طور پہ جب موٹر سائیکل والے بچے آتے تو آپ کہتے کہ ان کو میری گاڑی کے آگے بھیجو. تو اگر کبھی ویسے کو بچے پیچھے رہ جاتے کو موٹر سائیکل والے اور وہ گاڑی زیادہ تیز چلا دیتا تو آپ اسی وقت جھڑک کے کہتے یہ کیا بات ہوئی یار، لوگ عزت کرتے ہیں رسول اللہ کے دین کے لیے، تو گاڑی تیز بھگا کے مٹی مارتا ہے ان کے منہ پہ. خبردار، آہستہ چلا، ان کے ساتھ چل جس طرح وہ چاہتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اور بے ساختہ یہ زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ استاد ہی تھے. استاد جی ایک لاجواب شخصیت تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حوصلہ دیا تھا، آپ یقین مانے 18 گھنٹے 20 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا اور اتنا اچھا سامع، اتنے اچھی طرح سے کسی کی بات سننے والا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کہ کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جھلا بندہ کملیاں مار رہا ہے، جھلیاں مار رہا ہے، سنائی جا رہے. استاد ساتھ میں فرمایا اچھا واقعی سبحان اللہ، بلے 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 بھائی آپ تو کمال لوگ ہیں. اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں اور اس کو اس طرح توجہ سے سن رہے ہیں جس طرح وہ بہت قیمتی بات کر رہا ہے. ہم سوچے کہ ہم نے جو باتیں کرنی ہے ہم نے تو خود استادوں کی سنائی ہوئی استادوں کو سنانی ہے کہ جو ہم نے کبھی بات کرنی جی میں نے یہ کہا تو اس میں بھی انہوں نے ہمیں داد دینی. تو میں کہتا ہوں کہ وہ کمال کی شخصیت تھے. جو بھی بندہ حضرت کے ہاں سے آتا وہ یہی سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے، مجھ سے انوکھی ہی محبت کرتے ہیں. تو آج بھی حضرت کی روح آپ کی طرف متوجہ ہے. آج بھی
حضرت یہی دیکھ رہے ہیں۔ کل تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے، آپ بتائیے کہ آپ قبلہ امیر المجاہدین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ قائم ہے؟ حضور کے دین کو تخت پہ لائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، دائیں بائیں دیکھیے، لائیں گے تخت پہ انشاءاللہ۔ آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا 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 آیا۔ اتنی سی بات ہے، ہمارا کام ہے نکلنا۔ یہ بھی سوال بڑا عجیب ہے، مولانا 17 کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جس طرح امیر محترم حکم فرمائیں گے، جگر گوشہ قبلہ امیر المجاہدین، اور بھائی جان کہہ رہے تھے جانشین امیر المجاہدین، تو وہ میں نہیں ہوں، وہ قبلہ سعد حسین رضوی صاحب ہے جانشین امیر المجاہدین۔ ہم خادم ہے قبلہ امیر المجاہدین کے، ہم نوکر ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہم سے راضی ہو کے گئے ہیں، ہمیں دعائیں دے کے گئے ہیں، اور خوش ہوئے جب میں نے آخری والا جمعہ حضرت کی مسجد میں پڑھایا اور بغیر گرفتار ہوئے وہاں سے میں نکل بھی آیا تو حضرت نے بڑی دعائیں دی۔ پھر جس وقت میں نے، اسعد بھائی نے اور علامہ فیضی صاحب نے جس وقت سب سے پہلے نکل کے ریلی کا آغاز کیا تو حضرت وہ جس وقت آواز آپ نے سنی تو حضرت نے بڑی دعائیں عطا فرمائی۔ پھر فیض آباد پل کے اوپر جب خطابات ہوئے تو حضرت نے بہت ساری دعائیں دی۔ آخری بار جو جلوس ہوا میلاد شریف والا، میں نے ایک بار تقریر بند کر دی تو پھر حضرت نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ یہ بھی پڑھے یہ بھی پڑھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت جانے سے پہلے ہم پہ راضی ہو کے گئے، اور اللہ کے ولی کا راضی ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اور آپ سب پہ بھی بڑے راضی تھے جس طرح آپ لوگوں نے حضور کے دین پہ پہرا دیا۔ وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں جو فیض آباد پہنچے، اور وہ لوگ بھی بڑے عظیم ہیں جو جیلوں میں محصور ہوئے، تھانوں میں محصور ہوئے، وہاں پہ جا کے بھی لبیک کے نعروں سے در و دیوار کو گواہ بناتے رہے۔ آپ کی یہ قیمت میرے جیسا ناچیز کوئی ادا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت آپ کو مالکوں نے دینی ہے۔ جس وقت منظر ایسا ہوگا جب استاد فرمایا کرتے تھے جس کی منظر کشی کہ ہم سوئے حشر چلے گئے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلے گئے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ۔